بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بلونہم کما بلونا اصحاب الجنت، بے شک ہم نے انہیں جانچا، انہیں آزمایا جیسا کہ اس باغ والوں کو جانچا۔ اذ اقسموا لا یسرمنہا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی کھیت کاٹ لیں گے۔ ایک باغ تھا جس کا نام دردان تھا۔ یہ باغ صنعاء سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر تھا۔ صنعاء شہر یمن میں اس کے قریب ہی تھا۔ رب کریم نے اس باغ میں اور باغ کے مالک پہ اتنا کرم کیا کہ ہر قسم کے پھل وافر مقدار میں اس باغ میں لگتے تھے، لیکن اس کا جو مالک تھا بڑا صالح، بڑا نیک آدمی، خدا ترسی کرنے والا، غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، تو اس نے غریبوں کا اس میں بڑا حصہ رکھا ہوا تھا۔ 10واں حصہ تو دیتا ہی تھا عشر وغیرہ کا حساب سے، پھر جو پھل گر جاتا جو بھی آ کے اٹھا لیتا، کبھی منع نہیں کرتا تھا۔ پھر یہ کہ چونکہ پھل بہت زیادہ لگتا تھا، اللہ کا کرم تھا، اللہ دینے والوں کو دیتا ہے، تو وہ ایسا کرتا کہ جب پھل پکتے تو وہ نیچے چادریں بچھا دیتا، جتنے پھل اتار کے اس کے جو کرندے تھے وہ برتنوں میں رکھتے، جو پھل ان چادروں پہ گر پڑتے وہ بھی غریبوں کو دے دیتا، اور جب اتار رہا ہوتا کوئی غریب آ جاتا، مسکین آ جاتا تو اس کو بھی دے دیتا۔ اب جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی ہو تو اس پہ ہر طرف سے رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اب جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ تھوڑے جوان ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے یہ پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ اتنی محنت کے بعد سارا مال غریبوں کو دے دیتا ہے، مسکینوں کو دے دیتا ہے۔ اب پھر وہ ضربیں تقسیمیں لگانے لگتے ہیں کہ اگر اتنا یہ بھی نہ دیا جاتا تو ہمارا اتنا ہوتا اور اس کا اتنا فائدہ ہوتا۔ تو جب وہ اللہ کا بندہ فوت ہوا تو اس کے بچوں نے کہا کہ اب مال جو ہے، یہ پھل جو ہے پکنے کا وقت ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہونے دیتے کہ کب پھل جو ہے وہ پکا۔ تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ جب صبح ہوتے ہی ہم جائیں گے اور فصل کاٹیں گے، پھل اتاریں گے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے ہم سارا مال اور سارا جتنا بھی یعنی پھل ہے اس کو ہم سمیٹ لیں گے، اور جب ہم اس کو سمیٹ لیں گے تو کوئی آئے گا تو نہ سامنے ہوگا، نہ کو مانگے گا، نہ ہم دیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ آدمی جب اللہ کا ذکر بھولتا ہے تو سمجھے کہ اپنا سارا راستہ بھول جاتا ہے، اپنی ساری نیکی بھول جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم صبح جائیں گے، کاٹ لیں گے، لوگوں کے جاگنے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ہم صبح جائیں گے اور پھر ہم رب کی رحمتوں کو وہاں سے سمیٹیں گے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو وہ کوئی یعنی تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، رب کی طرف سے عذاب آیا، رب کا حکم آیا، وہ ابھی سوئے ہوئے تھے، اور رب کے اس حکم سے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو ایسے صبح رہ گئے جیسے ٹوٹا ہوا پھل۔ یعنی اب انہوں نے کیا سوچا تھا، کیا ہو گیا، رب کا نام نہیں لیا، رات کو آپس میں قسمیں کھائیں، وعدے وعید ہوئے کہ بھئی صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، یہ کرنا ہے، کسی غریب کو کانوں کان خبر نہ ہو، کسی مانگنے والے کو، کسی بیکاری کو خبر نہ ہو۔ اب انشاءاللہ نہیں کہا تو رب کا عذاب آیا۔ آپ دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے، پکی پکائی پہ ایسا گڑا پڑتا ہے، ایسی بارش ہوتی ہے، ایسی ہوا چلتی ہے کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے،
اور آدمی سوچتا رہتا ہے یہ کیا ہو گیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں فلاں فلاں کا حق تھا، اور میں نے پہلے ہی، یعنی اس پھل کے پکنے سے پہلے، فصل کے کٹنے سے پہلے ہی دل میں یہ میں نے سوچ لیا تھا کہ نہ عشر نکالنا ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، نہ کسی مانگنے والے کو دینا ہے، نہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے۔ آدمی پہلے ہی حساب لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اتنے میں اتنا فلان جگہ لگانا ہے، اتنا فلان جگہ لگانا ہے، ابھی میں نے گھر بنانا ہے، ابھی بیٹے کی شادی کرنی ہے، ابھی رشتہ داروں کو ملنا ہے، ابھی کپڑے بنانے ہیں، ابھی گاڑی خریدنی ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ اتنا آدمی پہلے بنا لیتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میری فصل تو بالکل کم ہے، یہ تو پوری نہیں آئے گی، اور اس سے بھی میں غریبوں کا حصہ نکالنے لگوں تو میرے پاس کیا بچے گا، میں تو مقروض ہو جاؤں گا۔ آدمی اس کے پھل پکنے سے یا فصل پکنے سے پہلے ہی یہ سارا کچھ سوچتا رہتا ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، ایک دوسرے کو پکارا کہ چلو جلدی جلدی چلو، صبح صبح چلو اپنی کھیتی کی طرف، اگر تم نے کاٹنی ہے، اگر کھیتی کاٹنی ہے تو جلدی جلدی چلو، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی غریب مسکین کو پتہ نہ چلے، کسی اور کو پتہ نہ چلے، جلدی جلدی چلو، چل کے کاٹیں۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو چلے آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ کے قریب نہ آنے پائے۔ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے جاتے تھے، منہ دھیرے نکلو، جلدی جلدی نکلو، اور خیال رکھو کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، خیال رکھو کوئی بھکاری نہ آ جائے، کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی غریب نہ ہمارے پاس آ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم آپس میں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، دیکھو کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، کوئی غریب نہ آ جائے، کوئی غریب رشتہ دار نہ آ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، دروازے بند کرتے ہیں، بھائی کوئی چیز مل گئی ہے تو کسی کو آپس میں کہتے ہیں نظر نہ کہیں لگ جائے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آدمی اپنے طور پہ چیز کر رہا ہوتا ہے، اور رب کی قدرت اپنے طور پہ ان کے سلسلے میں جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جب رب کو اپنے ہر کام سے ہم نکالیں گے تو رب کی رحمتیں بھی ان کاموں سے نکل جائیں گی۔ تو ایک دوسرے کو وہ کہتے جاتے تھے آہستہ آہستہ کہ دیکھو آج کوئی غریب ہمارے پاس نہ پھٹکنے پائے، آج کوئی غریب ہمارے اس باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور فرمایا کہ تڑکے چلے، صبح صبح چلے، اس اپنے ارادے پر قدرت رکھتے ہوئے کہ ہم پہنچ جائیں گے، ہم کاٹ لیں گے، ہم کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم صبح صبح اس کو ٹکانے لگا دیں گے۔ اگر کوئی آئے گا تو ہم کہیں گے دیکھو جی ہے ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو کہاں سے دیں، وہ تو تھوڑا سا اترا تھا، ہم نے وہ سنبھال لیا، فلاں کو بھی دینا تھا، فلاں کو بھی دینا تھا، اتنا ادھار تھا، اتنا فلاں کا، اتنا یہ تھا۔ تو فرمایا وہ چلے آپس میں اپنے ارادے پر قدرت رکھتے ہوئے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے دیکھا تو بولے ہم تو راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارے باغ کا راستہ ہے، وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں، کل تک تو وہاں ہریالی تھی، کل تک تو وہاں درخت تھے، کل تک تو وہاں پھل تھا، لٹکا ہوا تھا، خوشے تھے، ہر طرف سے خوشبوئیں تھیں، ہوائیں تھیں، کل تک تو وہاں بڑی رونق تھی، لیکن رات کو جب رب کا عذاب آیا تو وہاں نہ کوئی درخت، نہ کوئی ہریالی، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پھول، کچھ بھی نہ کوئی ٹہنی، نہ کوئی پتا، کچھ بھی نہ۔ تو انہوں نے دیکھا کیا، کہنے لگے نہیں ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہمارے باغ کا راستہ ہی نہیں ہے، وہاں تو ہر طرف ہریالی تھی، ہر طرف خوشبوئیں تھی، پھل تھے، پھول تھے، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو راستہ بھول گئے۔ لیکن جب دیکھا وہی دیواریں ہیں، وہی پہاڑ ہیں، وہی میدان ہیں، وہی نہریں ہیں، وہی سب کچھ ہے، راستہ نہیں بھولے، یہی تھا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے، محروم ہو گئے، ہم نے جن کا حق تھا ان کو نہ دینے کا سوچا تھا، ہم نے غریبوں کا حق مارنے کا سوچا تھا، ہم نے مسکینوں کو دور رکھنے کا سوچا تھا، اس لیے ہم تو بے نصیب ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے۔ قول اوسطہم، اللہ اکبر،
अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, इनमें से जो सबसे गनीमत था वो बोला, क्या मैं नहीं कहता था कि तस्बीह क्यों नहीं करते, अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते, अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते। हम समझते हैं ये जो कुछ हो रहा है मेरी किस्मत है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा सब कुछ है। हम रब की रहमतों को निकाल देते हैं, हम रब की कुदरतों को निकाल देते हैं, हम रब की चाहत को निकाल देते हैं, और हम समझते हैं कि इतनी मेहनत की थी, इतनी खाद डाली थी, इतना कुछ, इतनी दुआएं डाली थी, इतना कुछ किया था तो इसलिए हुआ है। इल्ला माशाअल्लाह, आप हर उस शख्स जिसके बाग हैं, जिसकी ज़मीन है, जिसकी खेती है, जिसकी फसलें हैं, जिसके फल है, आप कभी पूछ के देखें भाई तेरे हमसाए में भी एक बाग है, तेरा भी बाग है। वो कहता है वो मेहनत नहीं करता, वो पानी वक्त पे नहीं देता, वो खादें नहीं डालता, वो वक्त पे दवाइयाँ नहीं डालता, इसलिए उसकी जो फसल है वो कम होती है। मैं मेहनत करता हूँ, सुबह शाम आता हूँ जाता हूँ, इसके में कोई शक नहीं करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये सारा कुछ मेरी नेमत तो एक सबब है, असल तो रब्बे करीम का करम है। तो उनमें से जो दरमियान वाला था, गनीमत वाला था, उसने बोला कि मैं तो तुम्हें कहता था कि रब की तस्बीह बोलो, रब का शुक्र अदा करो। जब रब की नेमत पे रब का शुक्र अदा नहीं किया जाता तो रब करीम अपनी नेमतें वापस ले लेता है, और जब रब करीम की नेमतों पे उसका शुक्र अदा किया जाता है तो बज़ाहिर देखने में उतने मन होता है या उतने रुपए होते हैं या उतना ही जो कुछ है उतना ही होता है गिनती में, तोलने में, देखने में, लेकिन उसमें रब की रहमतें होती हैं, बरकत होती है, तो वो थोड़ा भी बहुत हो जाता है। वरना होता क्या है कि इधर फसल आई, रब का हक अदा नहीं किया, उधर लड़ाई हुई और उधर सारे के सारे कहीं थाने टपाने में चले गए, कहीं अदालतों में चले गए, कहीं किसी और में चले गए। इधर जो है फसल आई, उधर बीमारी आ गई, वो अभी सोच ही रहा था कि इस बार इतना आया, ये करूँगा ये करूँगा, और सारे के सारे डॉक्टरों के पास चले गए। रब्बे करीम का जब शुक्र अदा नहीं करेंगे, गरीबों का हक नहीं निकालेंगे, इसको सारा कुछ अपनी मेहनत पे नहीं डालेंगे, रब का करम कहेंगे, रब का फजल कहेंगे, तो वो बज़ाहिर थोड़ा भी होगा तो उसमें बरकतें हो जाएंगी, बीमारी नहीं आएगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और बेबरकती की जो चीज़ें हैं घर में वो नहीं होंगी, तो वो थोड़ा भी इंशाअल्लाह बरकत वाला हो जाएगा। क़ालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बोले कि हाँ पाकी है हमारे रब की, हम ही जालिम थे। ये रब की नेमतें मिल रही थी तो ये हमारे बाप के उस हुस्ने सलूक की वजह से मिल रही थी। हमने जुल्म किया, जो हमने कहा कि बाप पागल था, बाप बेवकूफ़ था, वो बांट देता था हर चीज़ जो है। हमने कई ऐसे लोग देखे जिनके बुज़ुर्ग, जिनके वालिदैन जो थे वो उनकी सखावत मारूफ होती थी, मशहूर होती थी, लेकिन बेटे पढ़ लिख गए, बेटों ने समझा कि बाबा जो है ये तो अब सिठ गया है, सतरा बतरा गया है, इसको तो अकल नहीं है, ये तो इसको भी देता है, उसको भी देता है, उसको भी बांटता है, उसको भी बांटता है। असल में हम ये समझते हैं कि ये हम अपना हक लोगों को दे रहे हैं, ये अपना हक नहीं है, ये उन्हीं का हक है, लेकिन रब्बे करीम ने हमारी ड्यूटी लगा दी है, हम उसको तकसीम कर रहे हैं, हम सबब बन गए हैं, वरना वो रिज़्क़ उन्हीं का है, वो रिज़्क़ हमारा नहीं उन्हीं का है, लेकिन रब ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि तू तकसीम कर। तो वो हम समझते हैं कि हम जो तकसीम कर रहे हैं, जो दे रहा है उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके अजीज़ों, ये अपना हक, हमारे बच्चों, आप लड़ाई देखेंगे हर घर में, तो अपने बच्चों का हक लोगों को दे रहा है, तो अपने बीवी का हक लोग, अरे भाई वो हक उनका था, इनका नहीं था, लेकिन रब ने ड्यूटी लगाई थी कि भाई तू ने ये ड्यूटी निभानी। बिला मिसाल तमसील, जैसे बैंक का कैशियर होता है, एक दिन में वो लाखों गिन के देता है, उसकी ड्यूटी है, वो उसका नहीं है। अब उसका बच्चा पास बैठा हो और देख रहा हो आज वाले साहब ने फलां को 10 लाख दे दिया, फलां को 20 लाख दे दिया, फलां को 50,000 दे दिया, और शाम तक उसने इतने लाख दे दिए, और जब घर आया तो बच्चों ने पूछा कुछ लेके आए घर में, कहा नहीं पैसे नहीं हैं। तो बच्चा कहे है कि ये कितना हमारा बाप हमारे साथ जुल्म करता है, वहाँ तो लोगों को दथियों की दथियों बांट रहा था, नोटों के नोट दे रहा था, और हमारे लिए थोड़ा सा फल भी लेके नहीं आया, हमारे लिए थोड़ा सा आपको खाने को चीज़ भी लेके नहीं आया। तो ये माज़अल्लाह पागल है, ये लोगों को देता है, हमें नहीं देता। उसको ये पता नहीं है कि भाई ये इसकी तो ड्यूटी है, वो तो किसी का हक था, वो जिसका हक था उस तक पहुँचा रहा था। बिला मिसाल तो ये भी सारी चीज़ें
ہم ایک قسم کے کیشیئر ہیں، رب کریم نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ تو جب تک ہم وہ ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں اللہ ہماری اس ڈیوٹی پہ ہمیں دیتا رہتا ہے۔ جس دن ہم روک لیتے ہیں اس دن اللہ وہ ہم سے روک کے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، پھر وہ تقسیم کرنے لگتا ہے۔ تو اب وہ انہوں نے سوچا کہ ہاں ہم سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں حقداروں کو حق دینا چاہیے تھا۔